بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بہت تعریف کے لائق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، یقیناً شرک کرنا بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں بڑی تاکید کی، اس لیے کہ اس کی ماں بے حد کمزوری سے دوچار ہو کر اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہو، آخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تم ان کا کہنا نہیں مانو، اور بہتر طور پر دنیا میں ان کے ساتھ رہو، نیز اس شخص کے راستہ کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تم سب کو واپس آنا ہے، تو میں تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی کوئی چیز ہو، خواہ وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے، بے شک اللہ بڑے باریک بین اور بہت باخبر ہیں۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور جو مصیبت پیش آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر لیا کرو اور نہ زمین میں اترا کر چلو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ آیتیں ہم نے سورہ لقمان کی پیش کی ہیں۔ سورہ لقمان حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ لقمان کے بارے میں حضرت اکرمہ کی روایت ہے کہ نبی تھے، لیکن وہ روایت بہت ضعیف ہے۔ دیگر صحابہ کرام سے روایتیں ہیں کہ یہ حکیم تھے اور بہت ہی دانش مند تھے۔ حکیم مطلب عقل مند، بہت عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لینے کے لیے اجازت دی، تو انہوں نے نبوت چھوڑ کر کے حکمت کو اختیار کیا۔ اس سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نبوت جیسا اعلیٰ منصب چھوڑ کر کے حکمت اور دانائی کی چیز کو کیوں لیا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر نبوت ہم اپنی مرضی سے لیتے تو ذمہ داریاں اور بوجھ ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی، اس لیے ہم نے نہیں لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ دیتے تو میں ضرور قبول کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی اور ہم اس فرض کو ادا کر سکتے تھے۔ جس فرض کو ہم ادا نہ کر سکیں اس کو ہم نے نہیں لیا اور حکمت ہم نے لی۔ لقمان علیہ السلام کالے تھے، حبشی تھے، ناک چپکی ہوئی تھی اور غلام تھے۔ غلام ہم سمجھتے ہیں آج زمانے میں تو ہے نہیں، یہ جو بیچارے گندگی صاف کرنے والے ہوتے ہیں، ابھی ان کو بھی بہت اچھا سماج میں رتبہ مل گیا اور اسلام تو سب کو رتبہ دیتا ہے۔ ان سے بھی زیادہ پرتاڑی بے کس اور بے بس ہوا کرتے تھے۔ جانوروں کی تو قدر ہوتی تھی لیکن غلاموں کی قدر نہیں ہوتی تھی، اتنے دبے کچلے تھے۔ اسلام میں ہر انسان کسی بھی نسل، کسی بھی خاندان، کسی بھی رنگ، کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے سے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور وہ انسانی لحاظ سے محترم اور مکرم ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر اس کے اندر لیاقت، صلاحیت اور کوالیفیکیشن ہے اور اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے تو کسی بھی خاندان اور کسی بھی سماج و معاشرے کا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں عزت کا حقدار ہے۔ کسی کے اندر دین نہیں ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے تو کتنے ہی اونچے خاندان کا ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقار اور عزت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کل آیتیں آتی ہیں حضرت زید کے بارے میں اس پہ تشریح کروں گا، کل ویسے بارے میں تلاوت ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ یہ بہت ساری حکمت کی باتیں ان کی کتابوں میں منقول ہے، دانش مندی کی باتیں، سمجھ بوجھ کی باتیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ باتیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہیں اور بیٹے کی معرفت انسانوں کے لیے مفید باتیں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ تو جو بیٹے کو کہی اس کو نقل کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں دانش مندی کو، سمجھداری کو، اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کو۔ تو یہ بھی حکمت کا ایک معنی ہوتا ہے سنت، یعنی جو کام سماج میں اللہ کی مرضی کے مطابق مروج ہو، رائج کیے جانے کے لائق ہو، وہ معنی مراد ہے۔ تو جب یہ دی تو یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کوئی شکر ادا کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے لیے سامان کا انتظام کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اس شکر سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس سے ہمارے روزی میں، ہمارے کاروبار میں، زندگی میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کسی نے ناشکری کی تو بھی اللہ کی شان اور عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی تعریفات بیان کرتی رہتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ وہ نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی. اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے، نصیحت مطلب میں نے واز کا مطلب سمجھا، کسی چیز کے تمام اینگلز کو سمجھا دیا جائے. کرو گے بیٹا تو نقصان ہے، نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہے، یہ کام نہیں کرو گے تو نقصان ہے، اور کرو گے تو فائدہ، اس طرح سے سمجھا دیا جائے. پہلی بات یہ سمجھائی، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک سے سب سے پہلے منع فرمایا. پیچھے بھی آیت آ چکی، اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے رکنے کا حکم دیا. انہوں نے شرک سے رکنے کا حکم دیا اور شرک سے رکنے کی وجہ یہ بتلائی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. مشرک بالکل اندھا ہوتا ہے، اس کو حق اور انصاف سے دشمنی اور عداوت ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. وہاں اگر غزوہ بدر کو آپ پڑھو گے تو دیکھو گے کہ یہ مشرک اتنے ذلیل، اتنے خبیث اور انصاف کے ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے وطن مکہ میں نہیں رہنے دیا. مکہ چھوڑ کر کے مسلمان مدینہ میں آ کر کے رہ رہے ہیں، اور یہاں بھی ان کو سکون سے نہ رہنے دینے کے لیے مکہ سے چل کر کے مشرک اپنے سبھی رشتہ داروں کو مارنے اور ختم کرنے کے لیے آ گئے. تو پھر غزوہ بدر ہو گیا. 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. تو اگر موقع ملے گا تو اس کو بولوں گا میں. تو شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. انسان اپنی آخرت کو خراب کرتا ہی ہے. شرک کرنے والے کی آنکھوں پر ایسے دبیز پٹی پڑ جاتی ہے کہ نیائے اور انصاف کا وہ دشمن بن جاتا ہے. ایک جانور اور حیوان ہوتا ہے، کسی پر ظلم اتیاچار کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، لیکن یہ مشرک جانور سے بدتر ہو جاتا ہے ظلم اور اتیاچار میں. لقمان علیہ السلام نے کہا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے شرک کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک کے فوراً بعد کہ اللہ کی شرک سے تو بچنا چاہیے اور توحید اختیار کرنا چاہیے. پھر فوراً اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں. وصیت کہتے ہیں بالکل بہت ہی اہم بات. جو انسان مرنے لگتا ہے آخری بات اپنی اپنے اولاد کو کہتا ہے، اپنے بال بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ایسا دیکھنا، یہ کرنا، فلاں رشتہ دار، فلاں کام، فلاں روپیہ پیسہ، فلاں زمین جائیداد. اہم بات جو بولتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی اہم بات جسے انسان سمجھتا ہے، ہم نے اس انداز میں انسان کو تاکید کی ہے ماں باپ کے بارے میں. ماں باپ دونوں کے بارے میں تاکید کی ہے، لیکن بچوں کی پیدائش اور پرورش میں ماں کی زیادہ خدمت ہوتی ہے، قربانی اور محنت ہوتی ہے. اس لیے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اور ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں حملت ام، باپ کو چھوڑ دیا، حملت ام وہن علی وہن، اٹھایا اس کی ماں نے تھک تھک کر، ایک کے بعد ایک درد کے ساتھ اس کو اٹھایا. یہ تکلیف برداشت کی اس نے، ایک ایک رات، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن کتنی تکلیف اور پریشانی کے ساتھ گزری ہے اور ماں نے گزارا ہے. اس تکلیف میں وہ ناراض نہیں ہوتی تھی کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرے لیے مصیبت ہے، بلکہ اس تکلیف میں بھی وہ خوش ہوتی تھی کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا بچہ ہے اور میری آنکھوں کا تارا، میرے کلیجہ کی ٹھنڈک. اس طرح باتیں سوچا کرتی تھی ماں. تکلیف میں بھی خوش ہوتی تھی، کبھی وہ ناراض نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کے بعد ایک تکلیف کا کر اس نے اٹھایا. پھر کہتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے. پیٹ میں تھا بچہ، وہ تکلیف کی پیریڈ، پھر دودھ پلانے کی جو مدت چلتی ہے وہ بھی بہت تکلیف والی پریشانی کی مدت ہوتی ہے. ماں کو بھی کھانا کھانا، لیٹ بار جانا ہے، کہیں اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ دیکھو، غور کرو، ماں نہانے دھونے جاتی ہے، کھانے پینے جاتی ہے، لیکن اس کا دماغ اور بچے ہی میں لگا رہتا ہے. بچہ بار بار پیشاب کرتا ہے، بار بار سنگا پیشاب کرتا ہے، اپنا کھانا ماں بھول جاتی ہے، ساری چیزیں بھول جاتی ہے، لیکن بچے کو ہر طرح آرام و راحت کی کوشش کرتی ہے. یہ 2 سال کے بعد بھی کوشش کرتی ہے، لیکن 2 سال بعد آسانی پیدا ہوتی ہے. اس میں ایک حکم یہ بتا دیا کہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے. اس لیے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ 2 سال سے زیادہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. دوسری جگہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پریگننٹ پیریڈ جو ہے وہ اور دودھ پلانے کی پیریڈ جو ہے وہ دونوں ملا کر کے 30 مہینے بھی. یہاں 2 مہینہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت بتا دی اور پریگننٹ کی مدت ہو گئی 6 مہینہ.
اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بچہ 6 مہینہ پہلے اگر پیدا 6 مہینے سے پہلے اگر پیدا ہو جائے، شادی آج نہیں 6 مہینہ پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ بچہ اس باپ کا نہیں مانا جائے گا، لیکن شادی کے بعد 6 مہینہ پورا ہونے پر بچہ پیدا ہو گیا تو اسی آدمی کا بچہ مانا جائے گا، کیونکہ قرآن نے طے کر دیا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب پھر یہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ پھر تاکید کرتے ہیں کہ ہم نے وصیت کیا کی تھی والدین کے بارے میں، وصیت کی تھی، پھر ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کی، پھر کیا وصیت کی تھی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کرو۔ لقمان علیہ السلام نے کہا شرک نہ کرو، اللہ سے بچوں کا ذہن جوڑنے کے لیے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے حکم دے دیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر ہم ہمدردی نہیں کرو گے اور ان کا شکر نہیں ادا کرو گے تو میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اور تم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مروت نہ کرنے کی سزا ملے گی۔ اب ماں باپ کی اطاعت کریں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے، لیکن ماں باپ جو ہے ایمان والے نہیں ہیں، کفر اختیار کر رکھا ہے یا غلط ماحول میں غلط مزاج میں ہیں۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں نعوذ باللہ بہت سے شراب پیتے ہیں، جوا سٹا کھیلتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو بیٹا بہت سمجھدار نیک ہے تو اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے تعلق سے نفرت آ سکتی ہے اور دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ماں باپ اگر غلط ہیں تو ان کا گناہ ان کے سر جائے گا، لیکن تم ان کی اولاد ہو، ان کے غلط ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بھلائی اور محبت کا معاملہ کرو۔ اب ٹھیک ہے وہ خود غلط، اولاد کو بھی غلط راستے پہ لانے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد کو غلط راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے تو غلط بات میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ سب سے بڑی غلط بات کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ کا ڈی جے بجے گا تو اولاد ہاں ڈی جے بجے گا، نہیں، گناہ کے معاملے میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر تم پر وہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس میں تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ اب اس میں اطاعت نہیں کریں گے، وہ کہہ رہا چلو خود کی پوجا کرو، شرک کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اطاعت کرو، نہیں اطاعت کریں گے تو ایسا دل میں آ سکتا ہے کہ یار یہ تو گناہ کی بات کہتے ہیں، اب چلو ان کے ساتھ تعلق ختم کر لیں گے اپنے باپ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ گناہ کی بات کہتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ کہہ رہے ہیں لیکن اطاعت نہ کرو، البتہ ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے رہو، ان کی جسمانی خدمت، مالی خدمت، کھانے پینے کی خدمت، ساری خدمتیں کرتے رہو۔ بتاؤ دنیا کا کوئی مذہب اس طرح سے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے کہ کہیں بھی مثال دکھے بتا دے کوئی؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا گناہ کرو اور بیٹے کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسے ماں باپ کی بھی خدمت کرتے رہو، گناہ مت کرنا، لیکن کتنا بھی کچھ الٹا سیدھا بولتے ہیں خدمت کرتے رہو۔ ہم لوگوں کے ماں باپ تو اس سے باتیں نہیں کہتے، گناہ کی شرک کی باتیں نہیں کہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو اور زیادہ دھیان دینا چاہیے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ پیچھے میں بتا چکا ہوں جہاں وہ عبادت کی بات آئی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کے راستے کی تم پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بہت سے لوگ پھر بات آ جاتی بار بار، حدیث کی پڑیا کیوں رکھے جیب میں گھومتے رہتے ہیں کہ اس اللہ کی بات اللہ کے نبی کی بات مانیں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے کی تم پیروی کرو، ان لوگوں کے پیچھے تم چلو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہوا یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے شام ہوتے ہوتے کئی لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس نعمت ہے، آپ کا فرض ہے دوسروں کو ایمان کی دعوت دو۔ شام ہوتے ہوتے کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، دعوت دینا چالو کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل کی۔ یہ ابو بکر صدیق ایسے ہیں جنہوں نے رسول کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ چلیں۔ ایک نبی کے علاوہ عام انسان ایک دوسرے انسان کی طرف کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کی بات نہیں مانو گے، علماء کی تحقیق مت مانو، سیدھا ڈائٹ حدیث پڑھو، قرآن کی بات سمجھو، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ یہاں اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رجوع کرنے والے ان کے پیچھے چلو، یہ ہدایت ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہے، ہم تم کو بتلائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ شرک مت کرو، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کی بات کو بیان فرمایا۔ اب پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کا دانہ کتنی چھوٹی چیز، آپ باہر کا ڈھونڈتے پھر تو دنیا میں کتنے رائی کے دانے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ رائی کا دانہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کو بھی باہر لے آئے گا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ہمیں یہ کوئی سوچ کر کے کہ یہ چھوٹا کام ہے، چھوٹا گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یا یہ سوچ کر کے کہ نیکی کام ہے، نیکی کا کام ہے، چھوٹا کام ہے، اس کو کیا کریں، اس کو بھی نیکی کا چھوٹا سا کام ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اس کا ثواب ملے گا ہم کو۔ چھوٹا سا گناہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم نے کر لیا تو اس کا گناہ ملے گا ہم کو۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، یہ نماز کا حکم دے رہے ہیں لقمان علیہ السلام۔ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کے تمام معاملات اور زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اگر نماز کو اس کی پوری ادب اور رعایت کے ساتھ ہم پڑھیں تو بہت سی برائیوں سے نماز روک دیتی ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے اور شریعت کے خلاف کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو نماز جب انسان پابندی کرے گا تو زندگی اس کی پاکیزہ ہوگی، اس لیے نماز کے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، انسان صرف تنہا اچھا ہو جائے، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں مطلوب ہے پورا سماج، پوری قوم، پوری بستی نیک اور اچھی ہو جائے۔ پوری بستی کیسے نیک اور اچھی ہوگی، اس کی صورت یہ بتلائی کہ جو انسان نیکی کو سمجھتا ہے، نیکی کام کرتا ہے، وہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرے اور نیکی کی طرف بلائے۔ سب سے بڑی نیکی کیا، اسلام، دوسروں کو اسلام کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے۔ جیسے اوپر نے ذکر کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایمان قبول کیا انہوں نے، فوراً نکلے، فوراً لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ہم اور آپ دیکھیں ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلی چیز یہ نیکی کا حکم کرو، اسلام کی دعوت دو، اور دوسری بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتوں کا حکم ہے۔ ابھی تو کوئی حکم نہیں دیتا، ہم کو بچپن میں یاد ہے زمینداروں میں جھگڑا بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خاندانی ان کو باتیں یاد رہتی ہیں۔ دادا نے کیا تھا، پردادا نے کیا تھا زمینداروں میں، تاجروں میں دوسرے لوگوں کو لفڑا کا موقع نہیں رہتا ان کو لڑنے بڑھنے کا، لیکن زمیندار فرصت میں رہتے وہ لڑائی کرتے ہیں۔ یہ تو لڑائی ہوتی ہے بہت خطرناک، لیکن جس کے گھر سے لڑائی ان کا بچہ کھڑا ہے کہ پیشاب کر رہا ہے اگر، تو وہ دشمن جس کے یہاں سے لاٹھی چلی، فوجداری مقدمات چلے، ڈانٹا، کھڑے کے پیشاب مت لاؤ، بیٹھ کے پیشاب کرو، ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ سامنے والا سننا کہ میرے بیٹے کو وہ ڈانٹ رہا ہے، تو کبھی نہیں بولتا تھا کہ آپ نے ڈانٹا کہ میرے بیٹے کو، وہ کہتے تھے اچھا کیا۔ یہ سوچ تھی لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی پہلے، یہ سوچ آج ہمارے سماج میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی بچہ غلطی کرے، کوئی دوسرا غلطی کرے، فوراً اس کو ٹوکو، اور اس کے ماں باپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، تو خوش ہونا چاہیے اگرچہ دشمنی ہو۔ تو یہ مسلم سماج کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ موٹر سائیکل لے کے چلتے ہیں، کوئی روکنے والا، کوئی سمجھنے والا، سمجھانے والا نہیں، اس لیے کہ اس کو روکو گے تو یہ لڑائی کرے گا، اس کے باپ بھی لڑائی کرنے ہم سے آ جائیں گے۔ مسلم سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بھلی بات کا سب کو حکم دینا چاہیے۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ لقمان علیہ السلام پر بیٹے کو بری باتوں سے، ہر قسم کی بری باتوں سے روکو۔ آپ فضول بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اس سے روکو آپ، اور گناہ کر رہا ہے اس سے روکو، کوئی کفر کر رہا ہے، کفر سب سے بڑی بات ہے، اس سے بھی روکو۔ اب کسی کو آپ برائی سے روکو، کسی کو شرابی کو شراب پینے سے روکو، آپ کو وہ برا مانے گا اور ہر سے لڑائی کا سر بھی چھوڑ دے آپ کا۔ جب کسی کو برائی سے روکو گے تو ایسی مصیبتیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں لقمان علیہ السلام، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ اس کام پر تمہارے اوپر پہنچے مصیبت، اس پر تم صبر کرو۔
اور صبر کر کے یہ کام کرتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہی رہو اور دین کی طرف بلاتے ہی رہو۔ ان ذلک من عزم الامور، اس طرح کام کرنے کے سلسلے میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے اور چھوٹا پن نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر تم اس طرح سے دین کا کام کرتے رہو گے تو باہمت میں شمار کے جاؤ گے۔ یہ تو ہو گیا دینی تربیت، سماج اور سوسائٹی کی تربیت کے لیے۔ اب اخلاق کے بارے میں حکم دیتے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو دو لوگوں سے نہ پھلایا کرو۔ سعر کہتے ہیں اونٹ کے گردن پہ بیماری ہوتی جس سے اونٹ کی گردن گھوم جاتی ہے ایک طرف، تو وہاں سے یہ بنایا گیا کہ کسی سے جب بات کرو تو دوسری طرف منہ گھما کر کے اکڑ کر کے مت بات کیا کرو، بلکہ سامنے اس انداز سے بات کرو کہ لگے کہ آپ اس سے محبت کرتے، جس طرح باپ بیٹے آپس میں بات کرتے ہیں، ماں اور بیٹی آپس میں بات کرتی ہیں، محبت اسے لگے کہ ہم کو یہ اپنا سمجھ رہے ہیں، ہم کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اینٹ کر کے اجرا کر کے بات مت کیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لقمان علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس میں کوٹ کیا قرآن میں، امت مسلمہ کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ یہ ہو گیا۔ تو ہم لوگ جب بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں اور اکڑ کے بات نہ کریں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو، اترانا نہیں چاہیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اتنا اترا کے چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے کسی اترانے والے، بڑائی جتانے والے کو۔ اس پر پیچھے آ چکی ہے کہ جو کوئی بڑائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور فساد کا اس کے لیے آخرت کا ڈر ہے۔ جو بڑائی کا ارادہ کرتا ہے، بڑائی دکھاتا ہے، فساد کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں جگہ نہیں ہے۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ایسا چلو کہ میڈیم چال ہو، بالکل بیمار کی طرح نہیں اور بالکل دوڑ کے مت چلو، جو عام چال ہو اس میں، اس انداز میں چلو۔ ایک مرتبہ کوئی چل رہا تھا، آہستہ آہستہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو بولا یہ کون ہے، بیمار ہے کیا؟ انہوں نے کہا بیمار ہے، یہ قاری ہے۔ اس زمانے میں جب قاری کا لفظ بولتے ہیں حدیثوں میں تو قاری میں پورے قرآن کا اور حدیثوں کا بہت ہی گہرا جانکار اور علم رکھنے والا، یعنی جیسے اس زمانے میں علماء کو بولتے ہیں، اس زمانے میں قاری بولتے تھے۔ تو بتا کہ بہت بڑے عالم ہیں، اس سے شام سے چل رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بڑے قاری اور عالم عمر تھے، وہ اس طرح نہیں چلا کرتے تھے۔ اس طرح چلنے کے نتیجے میں تو بیماری ہے، یہ تو عورتوں کی صفت ان کے اندر ہو گئی، تو اس طرح سے بہت سلو نہیں چلنا چاہیے، بہت تیز نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اوپر سے آپ اتر رہے ہوں، اوپر سے کوئی اترتا ہے تو تیزی بھی دکھتی ہے اور چال بھی صحیح دکھتی ہے اور دوڑنے کی کیفیت بھی اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ وہاں محدثین شرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جو چلتے تھے تو زمین سمٹتی تھی تو آپ آگے نکل آیا کرتے تھے۔ تو زمین سمٹنا یہ تو معجزہ ہو گیا، لیکن وہ چال کی جو پوزیشن نظر آتی ہے اس پوزیشن میں ہم کو چلنا چاہیے، بہت دوڑ کے نہیں، بہت سلو نہیں۔ وَخُذْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، بہت تیز چلا کر کے نہ بولو، بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے مائک میں جتنے لوگ سن سکتے ہیں آواز اتنی چاہیے، لگا دو مائک اتنا تیز کہ بولا بستی سنیں، نیند خراب ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، گدھا بہت تیز بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایسا بولتے تھے کہ ان کی بات سب کے سمجھ میں آ جاتی تھی اور بہت بلند بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے ہم بات کریں کہ بہت پست نہ ہو جائے، بہت چیخ کر کے کان پھاڑنے والی نہ ہو۔ یہ ہدایتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی، ان کو کیا نام ہے، بیٹے کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ حبشی تھے، کالے تھے، غلام تھے۔ عزت کیسے ملی؟ ان سے ایک آدمی آیا، دیکھا تو پہچان گیا، بولا کہ آپ وہی لقمان ہو جو میرے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتے تھے؟ بولے ہاں میں وہی لقمان ہوں۔
بولے کہ تم کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری باتیں سننے اور ایسی بولی بولتے ہو کہ ہر بات لاجیکل ہوتی ہے اور عقل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ ملتا ہے، یہ چیزیں کہاں سے تم کو حاصل ہوئی؟ اور میں تو لکڑی کاٹتا رہ گیا۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے دو کام کیا، ایک تو ہمیشہ سچ بولتا تھا، سچ اختیار کیا، دوسرا بے مقصد باتوں سے میں پرہیز کرتا ہوں، اس لیے مقام کا حاصل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ چند کام ایسے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو وہ حکیم، دانشمند اور عقل مند بن جائے گا۔ پہلے کہ اپنی نظر کو نیچی رکھے، اپنی زبان کو بند رکھے، حلال روزی پر راضی رہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، باتوں میں سچائی ہو اور اس پر قائم رہے، عہد کو پورا کرے، مہمان کا اکرام کرے، پڑوسی کی حفاظت کرے، روزانہ پڑوسی سے لڑتا نہ رہے اور فضول کام اور بے مقصد کاموں سے اپنے کو بچائے تو وہ بھی حکیم، دانا، سمجھدار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق